اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیبت، پریشانی، غم میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت صرف ساتھ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ ہی انسان کی مدد کرتا ہے۔ وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ تو انسان جب تندرستی میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی خاطر اس دنیا میں جھوٹ، کوڑ، فراڈ، طرح طرح کی بے ایمانیاں کرتا ہے، تو جب اس پر مشکل پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، تو وہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو پھر بھی اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ 70 ماہ سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک مجھے واقعہ یاد آیا، وہ میں آپ کو سناتا چلوں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو میں نے اپنے بیٹے کا اپینڈکس کا آپریشن کرایا اس راولپنڈی میں سینٹر ہسپتال میں۔ تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کسی کمپنی کا یا سرکاری ملازم تھا یا کیا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ بیمار تھا اور اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی کہ پورے پیٹ کا آپریشن تھا، اور اس کو چھوٹے پیشاب کی نالیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک ہی کمرے میں سب مریض ہوتے ہیں اور ان کے لواحقین جو ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی اسی جگہ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دکھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا خاوند ہے، یہ بیمار ہے اور ہم خرچے سے بڑے تنگ ہیں، تو میرے بھائی جو ہے وہ خرچہ دے رہے ہیں اور اس مریض کو تم نے نہیں بتانا۔ تو میں نے اسے کہا، بی بی، میں نے تو آپ سے خرچے کے بارے میں تو میں نہیں پوچھا، بھائی آپ کو کون دے رہا ہے یا کون اس کی مدد کر رہا ہے یا آپ کی کر رہا ہے۔ میں نے تو ایک دیکھا کہ یہ لاچار، پریشان، مجبور شخص ہے، تو خرچے کا تو آپ خود بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ کتنا عرصہ ہو گیا بیمار ہیں، تو میرے بھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، ان کی بہن کا خاوند ہے، اگر یہ بیمار ہو گیا تو اگر آپ بھی نہ دیں تو اور کوئی اس کی مدد کے لیے اللہ بھیج دے گا، اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے۔ تو جب وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھتے اور وہ چلے جاتے اور رات کو وہ اکیلا ادھر پڑا رہتا، تو وہ کوشش کرتا کسی سے اپنے دکھ شیئر کرنے کے لیے، مگر وہ زبان سے کچھ کہتا نہ، اور اس کا بڑا دل تھا۔ تو جب وہ صبح خاتون آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ کہتی ہے کہ اسپتال میں اور لوگ بہت ہوتے ہیں تو دیکھ دکھ لیتے ہیں، ہم کسی کو کہہ جاتے ہیں تو ہم ذرا گھر میں چلے جاتے ہیں، آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو اس وقت میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی۔
کہ دیکھو یار مصیبت پریشانی میں اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ انسان جب مزدوری یا کمائی کے قابل نہ رہے تو جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ بیگانے تو بیگانے ہوتے ہیں نا، کہ جو اس کے ذاتی بندے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ بوجھ بنتے ہیں تو وہ اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، مگر جب وہ بوجھ بنتا ہے تو پھر جو اس کا بال بچہ ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دکھ اور سکھ میں مدد اللہ کرتا ہے، دکھ اور سکھ کو ختم اللہ کرتا ہے، خوشیاں اللہ دیتا ہے، غم اللہ دیتا ہے۔ اللہ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے، کوئی امتحان سے کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی امتحان سے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں کتنے کتنے بیوی بچوں کے لیے، خیش قبیلے سب کے لیے وہ کتنے ستن کرتا ہے، پریشانیاں کاٹتا ہے، تو ہر قسم کی وہ ضلالت اختیار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنا خون دینے کو لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنے گردے بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب ماں اور باپ 8 یا 7 یا 10 بچوں کو پال سکتے ہیں، مگر 10 بچے 2 بندوں کو نہیں پال سکتے، ماں اور باپ کو۔ اور بعد میں نے ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو ماں اور باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کئی ٹی ویوں پر، چینلوں پر میں نے دیکھا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کوئی بدبخت شخص نہیں جو ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے، ماں اور باپ کی توہین کرتا ہے، ماں اور باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں، کوئی ذلیل نہیں۔ تو یہ تو دنیا داری ہے ہماری، کہ جن کی خاطر ہم کتنے کتنے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب خاوند نوکر ہوتا ہے تو بیوی، اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بیوی جو ہے نا، آپ کب آؤ گے، آپ نے کب آنا ہے، تنخواہ پہ جو یہ ہے وہ ہے، 100 کشامدیں کرتی ہے۔ تو جب پنشن آ جاتا ہے، پیسے مال کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے، وہی بیوی اس کے کاندھے پر سوار ہو جاتی ہے، گالی دینا شروع کر دیتی ہے، بیٹوں کے سامنے کہنا شروع ہو جاتی ہے، دیکھو یہ ساری زندگی ایسے ہی رہا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کو بھی مارتا تھا بچپن میں، مجھے بھی مارتا تھا، گالی دیتا تھا، اس کی شروع سے عادت ایسی ہے، یہ ہے ہی ایسا ہے، ایسا کہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دم جب بچے نوکری سے چلے جاتے ہیں تو پھر اچھا سلوک کرنا شروع کر دیتی ہے، جو ہی بچے گھر سے نکلتے جاتے ہیں تو ایک دم بگڑ جاتی ہے۔ دیکھا نا، یہ اسی طرح بڑھ بڑھ کرتا تھا، گالی دیتا تھا، میرے ماں اور باپ کو گالی دیتا تھا، میں تو خاموشی سے آگے سے بولتی ہی نہیں تھی، تو بچوں کو بھی اس کے مخالف کرنے کی کوشش کرتی ہے، خاوند کے۔ یہ باتیں میری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہیں اور گزری ہیں۔ کھانسی لگی تب یار اس کو ادھر کرو، یار اس کو ادھر کرو، ابا جی جب مہمان آئے تو آپ خاموشی سے بیٹھا کرو، آپ کو بات کرنے کا نہیں پتا۔ بیوی کہے گی یہ ویسے نہیں بک بک لئی رکھا کر، خاموش رہا کر، جس طرح کوئی بندہ اشنا مہمان اشنا کھاؤ کھاؤ تھے جدری وہ اشنی چلانا رہنا، تو اس کو پھر اس کی حیثیت ختم کر دیتی ہے عورت، اولاد کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے۔ تو
وہ بیچارہ مجبور پریشان لاچار ہو جاتا ہے. کیا کرے جب مزدوری کے قابل نہیں ہے, چلنے کے قابل نہیں ہے, پھرنے کے قابل نہیں ہے. تو نویں آ جاتی ہیں, وہ بھی سس کو دیکھ کر سسر کے ساتھ ایسے کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بات کرنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ پھر خاندان میں چل پڑتا ہے. جب بیٹے کی شادی کریں یا بیٹی کی شادی کریں تو اس کے بیٹی کے سسرال والے آئیں یا نوح کے سسرال والے آئیں تو بیوی کو اچھی گفتگو کرنی چاہیے. اگر بیوی خاوند کی توہین کرے گی تو اس کی عزت میں کمی آ جائے گی, سسرال والوں کے سامنے بھی اور اپنے پیکے مائی باپ کے سامنے بھی. یہ خاوند کرے گا تو یہی سلسلہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بیوی کرتی ہے اور خاوند نہیں کرتا. جہاں جہاں کسی کا وس چلتا ہے وہ اپنی این پوری کرنے کے لیے سرتار کی باڑی لگاتا ہے. انسان ہے نا, انسان کے اندر ایک اثرت ہے, بل وجہ اثرت روکنی سے کرسا یار نو گلے گزاریاں. تو یہ اپنا بدلہ لینے پر تلا رہتا ہے. حالانکہ دیکھ لیں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پورا کیا, پیدا کیا, تو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا لیکن اللہ اس کو پھر بھی رزق دیتا ہے. اللہ پھر بھی اس کو رزق دیتا ہے. کبھی کسی نے سنا ہے یار اللہ نے کسی کو رزق نہیں دیا, کسی کو بھوکا مارا یا کوئی بھوکا سوتا؟ نہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے. جو اللہ کی نہیں عبادت کرتا اللہ اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. اللہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اچھا وہی شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس شخص سے اچھا کوئی انسان نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو انسان لاچار ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. تو بعض جو ہے نا کہ ہم صرف مردوں کو ہی آگے لگایا ہوا ہے, عورتوں پر یعنی مرد زیادہ ظلم کرتے ہیں. نہ مرد کم ظلم کرتا ہے نہ عورت ظلم کم کرتی ہے, دونوں برابر جا رہے ہیں, دونوں برابر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ماں کے ساتھ اولاد رہتی ہے, باپ کے ساتھ اولاد رہتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ اگر بیٹیاں بیٹے ہیں تو ان میں ایک لازمی بیٹا یا بیٹی والد کی طرفداری کرے گی, طرفداری کرے گا. یہ میرے ذہن میں رکھیں. تو بعض خاوند بھی جو ہوتے ہیں بیوی کو مارنا, بچوں کو مارنا, تشدد کرنا, اس وجہ سے بھی بچے والد کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ عورت کو موقع مل جاتا ہے نا, یہ دیکھو مارتا ہے, یہ دیکھو مارتا رہا, آپ کو مارتا رہا, مجھے مارتا رہا, مجھے تو اس نے مار مار کے میری ہڈیاں چور کر دی. بیوی کو خاوند کے مخالف کرنے کا بہترین طریقہ مل جاتا ہے. اگر خاوند ایسا نہ کرتا ہو تو گھر میں بیٹھا ہو تو پھر دوسری طرف چل پڑے گی. دیکھو نا یہ پیسے کام نہیں کرتا, سب دنیا کام کر رہی ہے, تو زیادہ بوڑھا ہو گیا, دیکھو نا بچوں کی ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری چھڈ گیا. آلے اس کے منہ میں پویں دانت ہی نہ ہو, روٹی نہ کھا سکتا. اگر یہ بھی وہ کرتا ہے, پینشن شینشن لیتا ہے, تو پھر وہ تیسری طرف آ جاتی ہے. دیکھے نا کس طرح گلا کر رہے, جس طرح کہ تصا بھن بھرا اشرا نہ ماڑا تو یہ دوڑی تو انہوں کی بدنام کرنے کی کوشش کرنا. یعنی کہ خاوند اور بیوی کا جو عورت کا جو انتقام ہوتا ہے یہ ہوتا دیر سے ہے لیکن سخت انتقام لیتی ہے عورت.
تو مرد کو چاہیے کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہے، اتفاق سے رہے، خلوص سے رہے. تو بیوی اور بچوں کے سامنے اور بیوی اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی توہین نہ کرے، خاوند بیوی کی نہ کرے اور بیوی خاوند کی نہ کرے. یہ اگر روایت خاندان میں چل پڑے تو پھر یہ رکنے کا نام نہیں لیتی. پھر ان کے آگے بیٹے بیٹیاں ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کریں گے، پھر ان کے آگے ہوں گے تو پھر ان کو بھی اسی طرح، وہ بھی اسی طرح کریں گے. اور آپ بتاتے نا کہ کسی نے اپنے باپ کو نالے میں پھینک دیا تھا، تو وہ رسم تھی. تو ایک نے پھر اس رسم کو توڑا. اسے جب وہ لے کر کے تو اس کا باپ رویا اور ہنسا. اس نے کہا یہ کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ میں بھی آج جہاں سے مجھے تم پھینک رہے ہو اسی جگہ سے میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا. تو اس بیٹا وہ سمجھدار تھا، تو اس نے اپنے والد کو واپس لے آیا. اس نے کہا آج سے یہ رسم ختم کرتے ہیں. تو اگر یہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیا جائے تو یقین مانے کہ اس گھر میں تمام غم مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور خوشیاں وہاں سے ڈیرے جما لیتی ہیں، خوشیاں ڈیرے جما لیتی ہیں. اگر بیوی اور خاوند ایک پیچ کے نیچے آ جائے، ایک پیچ پر ہو جائے، تو نہ بچے والد کے خلاف ہوتے ہیں نہ بچے والدہ کے خلاف ہوتے ہیں. کیونکہ جب والدہ نے اپنے بچوں کے سامنے خاوند کی کوئی برائی نہ بیان کی تو نہیں، جب بیوی کہے گی کہ یہ میرا خاوند اچھا تھا، یہ مجھے پیار کرتا تھا، تو بچوں کا ذہن صاف ہو جائے گا. اگر والد بچوں کے سامنے یہی بات کرے گا تو والدہ کے حق میں ان کی نیت صاف ہو جائے گی. جو بھی مخالف کرے گا تو بچوں کے ذہن پر بہت اثر پڑتا ہے. یہی وہ بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس نے بہت جڑیں مضبوط کر لی ہیں. ان کی جڑ کاٹنے کے لیے، اس درخت کی بدامنی کے درخت کی جڑ کاٹنے کے لیے ہمیں اتفاق پیدا کرنا چاہیے. اتفاق پیدا کرو، یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاح یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.